آج آپ فلسطین کی سرزمین پر دیکھ لیں، مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا جو خاتمہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جو ظالمانہ طور پر قتل کیا جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا فلسفہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ معزز مسلمان بھائیو، آج کے دور میں دنیا کے اندر جتنی بھی غیر مسلم قوتیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکل چکی ہے اور مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتی ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کون سی ایسی بڑی کامیابی ان کو ملنے والی ہے کہ جب یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے؟ تو آپ کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ لڑائی آج کی لڑائی نہیں ہے، یہ وہ لڑائی ہے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت شروع ہوئی تھی، شیطانی قوتوں کے درمیان اور الہی قوتوں کے درمیان۔ شیطان نے اس وقت اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ اے اللہ، میں ان لوگوں کو ورغلاؤں گا، آپ سے پھیروں گا، ان انسانوں کو میں آپ کے خلاف بڑکاؤں گا، اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر اسی جنگ کا ایک تسلسل ہے، اسی جنگ کا ایک فلسفہ جاری ہے۔ اسی وجہ سے آج آپ غیر مسلم قوتوں کو دیکھ لو، چاہے وہ ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے یا جیوز ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی سرکوبی چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ہی ملت ہے، مسلمانوں کے خلاف خصوصاً یہ ایک ہی ہے۔ اسی وجہ سے آج آپ فلسطین کی سرزمین پر دیکھ لیں، خصوصاً یہ جو دو قومیں ہیں، ہندو ہوا اور جیوز ہو گئے، یہ پوری دنیا پر اپنے رواج کو عام کرنا چاہتے ہیں، اپنے آرڈر کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے دنیا کے اندر بنیادی رکاوٹ مسلمان ہی ہے، کیونکہ یہ ایک حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور حق پر مسلمان ہی ہے۔ مسلمانوں نے ان کے راستے میں آڑ بننا ہے، ان کے مشنز کو ناکام بنانا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ اس وجہ سے یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے پاور میں لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے حکومتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ فلسطین کی سرزمین پر دیکھ لیں، مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا جو خاتمہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جو ظالمانہ طور پر قتل کیا جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا فلسفہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے مصنفین نے، جیوز کے مصنفین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک ہم اسرائیل کو حاصل نہیں کریں گے تب تک دنیا پر ہماری قوت نہیں آ سکتی ہے، دنیا پر ہماری حکومت نہیں آ سکتی ہے۔ جب تک ہم بیت المقدس کی سرزمین پر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو تیسری مرتبہ نہیں تعمیر کریں گے تب تک دنیا پر ہماری حکومت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جب تک ہم قبۃ الصخرہ میں تخت داؤدی کو نصب نہیں کریں گے تب تک ہماری حکومت نہیں آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بیت المقدس پر پوری طرح کنٹرول چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے ارد گرد جتنا بھی اسرائیل کا علاقہ ہے ان پر یہ کنٹرول حاصل کر لے اور مسلمانوں کو اس سرزمین سے نکال دے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، مسلمان آج کے دور میں کیا کر رہا ہے؟ آپ عربین کنٹریز کو دیکھ لیں، مشرقی ممالک کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے اسلامک کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، مصر ہو گیا، ترکش ہو گئے، تو وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ سارے مفاد۔ آج آپ دیکھ لیں وہ جو OIC کا اجلاس ابھی ہو چکا ہے، جو اسرائیل کے اس اہم مسئلے پر اکٹھا ہوا تھا، کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ کسی نے کوئی بل پیش کیا، کسی نے کوئی بھی بل پیش کیا، اور کسی بھی بل پر کوئی بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سعودی عربیہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ان کے ایئر لائنز کو اپنے ہوا میں بند کر لے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ اپنا تیل ان پر بند کر لے، تو کیسے اسرائیل کو وہ دبا پائیں گے؟ کیونکہ اسرائیل نے مسلمان حکومتوں کو، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کو کمزور کر رکھا ہے، اپنے ہاتھوں میں جکڑے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسرائیل ظالمانہ، دیکھو وہ جو ایک دنیاوی اجلاس ہوا تھا، پورا عالمی اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے منع کیا اسرائیل کو کہ مت کرے، اس ظلم کو روک لے، لیکن پھر بھی اسرائیل اپنے ظلم پر پڑا رہا اور اپنے ظلم میں وہ اور آگے بڑھتا رہا۔ آج وہ مسلمان بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو ختم کر رہا ہے، کوئی اس کے آڑ بن ہی نہیں سکتا ہے، کسی میں یہ پاور ہے ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کے آڑ میں جو قوم آنے والی ہے وہ مسلمان ہی ہے، اور مسلمان کی نظریں آج کے دور میں صرف اور صرف مال پر، صرف اور صرف دنیا پر، صرف اور صرف دنیاوی مراعات کے حصول پر ہے۔ وہ جو ایمانی جذبہ تھا، وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا ایک جذبہ تھا، وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا ایک جذبہ تھا، وہ سارا ختم ہو چکا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے۔ تو کیسے ہم پھر اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس وقت تک سارے مسلمان عالمی طور پر گناہ میں مبتلا ہوں گے جب تک اسرائیل پر ظلم، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکتا ہے، اور جو اٹھاتے ہیں ان کو
دبا دیا جاتا ہے، ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آئی ریکویسٹ ٹو دا آل مسلمز دیٹ کہ یہ جو جیوز ہے، یہ جو ہندوازم ہے، یہ مسلمانوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا جو دجال اکبر آئے گا نا، جس کے لیے یہ جیوز تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ لیکن فی الحال تو یہ مسلمان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو اتنی سازشیں چل رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، مسلمان اس کے خلاف کیا کر رہا ہے؟ کون سے اقدامات مسلمان کر سکتا ہے؟ کس طرح کر سکتا ہے؟ جو تقریباً 55-60 مسلم کنٹریز ہیں، انہوں نے ابھی تک کیا اقدامات کیے اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ساری خاموشی، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کمزور ہے۔ ان کو اسرائیل نے، جیوش نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ پلیز مسلمانوں کو خود اٹھنا پڑے گا، ان کے خلاف مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا، مسلمانوں کو اسرائیل کو اس ظلم سے روکنا پڑے گا، ورنہ یہ اسی طرح ہمارا خاتمہ کرتا جائیں گے اور ہم آگے سے ہنستے جائیں گے، روئیں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، روڈوں پہ نکلیں گے، احتجاجات کریں گے۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہونے والا ہے کس طرح کہ ہم نکلے، اللہ کے راستے میں ہم نکلے، اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ دیکھو ہمارے جو پاکستان کے بانی تھے، اس نے بھی کہا تھا کہ یہود یہ عیسائیت کا شیطان ہے، یہ عیسائیت اس پر دنیا، یعنی ان کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن پھر بھی آج ہم ان اپنے بزرگوں کے اقوال کی طرف ہی نہیں دھیان دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم انہی جیوز کے، یعنی وہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا جو غیرت ایمانی ہے وہ بالکل مدھم ہو چکا ہے۔ یہ چیز ہمیں ختم کرنا ہوگی، ورنہ اسی طرح یہ ظلم کرتے جائیں گے۔ پھر آگے چلتے چلتے یعنی جو مشرقی ممالک ہے، جو سعودی عربیہ ہے، جو مصر ہے، جو ترکش مسلمز ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، وہ بھی کمزور ہو جائیں گے، اور وہی فلسفہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا جو کسی زمانے میں اندلس یا اسپین کے ساتھ ہوا تھا۔ وہی فلسفہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا جس طرح خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہوا تھا، پھر ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وقت پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں تو مجھے تو خوف ہے کہ وہ تاتارخانیوں والا فلسفہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے کہ ایک کافر قوم اللہ تعالیٰ ان اسرائیل پر مسلط کر لے، وہ ان کو نیست و نابود کر لے، اور جو مسلم لیڈرز ہیں ان کو بھی نیست و نابود کر لے، اور خود پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمانی نصیب فرمائے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور قوم سے بدل دے گا، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو یہ خلافت نصیب فرما دیں گے کہ وہ پھر اللہ کے لیے لڑیں گے بھی، جہاد بھی کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ بھی کریں گے، اور مسلمانوں کی مدد و اعانت بھی وہ کریں گے۔ تو اس وجہ